اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأن يؤدبه وأن يعلمه القرآن. صلوات على محمد وعلى محمد. جناب امیر علیہ السلام نے ہر طبقے کے لیے ایک رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کرے اور دوسرے طبقے کے ہمارے اوپر کون سے حقوق ہیں ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے. ہر طبقہ اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ دوسروں کا مجھ پہ حق کیا ہے تو زندگی آسان بھی ہو جائے گی، زحمتیں کم بھی ہو جائیں گی، اور جو ایک اضطراب دنیا میں پایا جاتا ہے وہ ختم ہوتا نظر آئے گا. لیکن آج مغربی دنیا نے سب کو حقوق تو سمجھا دیے ہیں. جسے کہا جاتا ہے رائٹس کی پوری جو بحث ہے کہ ہمارے حقوق کیا، ہر انسان اپنا حق مانگے. اسلام کہتا ہے حق بعد میں مانگنا، پہلے ذمہ داری ادا کرو. جب میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تو پھر مجھے حق مانگنے کا دعویٰ کرنا چاہیے، پھر مجھے حق ہے کہ میں اپنا حق مانگوں. لیکن اگر میں نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر مجھے حق نہیں کہ میں دوسروں سے توقع رکھوں کہ وہ میرے حقوق کو ادا کریں. آرام آرام سے بولتا رہوں گا، آواز میرا جتنا ساتھ دے رہی ہے. جس پیارے انداز سے آپ لوگ سن رہے ہیں عزیزان گرامی، ہر انسان یہ سوچے، حتیٰ یہاں تک کہ چوتھے امام علیہ السلام کا ایک پورا ایک کتابچہ ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق، کس کس کے ہم پہ کیا کیا حق ہیں. حقوق کی اسلام نے بھی بحث کی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ مت کہو کہ میرا کس کس پہ کیا حق ہے، یہ سوچو مجھ پہ کس کس کا کون سا حق ہے. اگر میں حق ادا کر دوں تو پھر مجھے پورا اختیار ہے کہ میں دوسروں سے اپنے حقوق مانگوں. آئیے ذرا والدین کے حقوق ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں. میں نے آج انتخاب کیا ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں مولا کی زبانی. ہم اپنی اپنی اولاد کا حق ادا کریں. خصوصاً میں نوجوان بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں
جب بھی انسان کی اولاد ہو اس کا حق ادا کریں، اور والدین کا حق سب سے زیادہ ہماری گردنوں پہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کے بعد، رسول خدا کے بعد، امام وقت کے بعد جو سب سے زیادہ حق ہماری گردنوں پہ ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے، وہ ہمارے والدین کا ہے۔ تو اس لیے کوئی کوتاہی نہ کرے، کوئی نوجوان، کوئی بچہ، یہاں تک کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے والدین سے۔ یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی بات ہے۔ 7 طبقات کا روز قیامت کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں، ان میں سے ایک حقوق والدین، جس کو والدین آگ کر دیں کہ میں اس کو اب نہیں مانتا۔ تو عزیزان گرامی، وہ بھی حقوق ہیں، سخت جملے ہیں اس سے متعلق قرآن میں بھی، پیغمبر اسلام کی حدیث میں بھی، ائمہ کے فرمان میں بھی۔ لیکن آئیے ذرا میں آج وہ حق پیش کرنا چاہتا ہوں جو مولا نے نہج البلاغہ میں، کیونکہ موضوع مجھے بانیان مجالس نے نہج البلاغہ دیا ہے، کہ مولا نے ماں باپ کو کیا کہا ہے کہ اولاد سے متعلق ان کے کیا کیا حق ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہر اولاد کا، ہر بچے کا ماں باپ پہ کچھ حق ہوتا ہے۔ بچہ اتنا چھوٹا، لاشعور، اور جس کے پاس ابھی شعور نہیں آیا، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو وہ اپنا حق مانگ نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں ان کا حق ادا کرو، کیونکہ وہ بھی سمجھ نہیں رکھتے، جب بڑے ہوں گے سمجھیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں ہر بچے کا ماں باپ پہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کا نام بہت پیارا رکھیں، نام بہت پیارا رکھیں، اور سب سے زیادہ پیارے نام اہل بیت علیہم السلام کے نام، محمد وعجل۔ عزیزان کرام، سب سے زیادہ پیارے نام اہل بیت کے نام ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے بچے کا نام اگر دوبارہ رکھ دوں گا محمد یا علی یا حسن یا حسین، تو بہت کامن نیم ہے، بہت عام ہے یہ نام، ہر دوسرے بچے کا نام ہے محمد، ہر دوسرے بچے کا نام ہے علی۔ عزیزان گرامی، جب جناب عبد المطلب اپنے پوتے کا نام محمد رکھ رہے تھے نا، تو لوگ کہہ رہے تھے آج تک یہ نام رکھا ہی نہیں گیا، محمود رکھا گیا ہے، حامد رکھا گیا ہے، محمد تو نام رکھا ہی نہیں گیا، یہ آپ نے کیسا نام رکھ دیا؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا تھا میں اس بچے کی پیشانی پہ آثار دیکھ رہا ہوں کہ کائنات میں جو نام میں نے اس بچے کا رکھا ہے سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہی یہی نام ہوگا۔ عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبت سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب امیر سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا، باقی نام رکھے گئے۔ البتہ اگر ہم ظاہری دنیا کی بات نہ کریں اور خلقت کی بات کریں تو یہ سب سے پہلے جو اہل بیت کے نام ہیں تو سب سے پہلے یہی نام رکھے گئے ہیں۔ لیکن ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، اس دنیا میں بھی جب اہل بیت علیہ السلام آئے ہیں تو یہ 2 نام جو 14 معصومین میں پہلے 2 کے نام ہیں، یہ کسی کا نام نہیں تھا۔ تو پیغمبر اسلام کے دادا نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں رکھا جانے والا نام یہ نام ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات کہی کہ یاد رکھو محمد کا نام ہوتا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے، کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں میرے اس پوتے کا نام نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، ان کے دادا وہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کے دادا نے اس پیارے انداز سے نام رکھا، اور جناب ابو طالب نے خود جناب امیر علیہ السلام کا نام رکھا کہ جب اشعار نازل ہوئے جناب جبرائیل کی طرف سے اشتق من علی، کہ اس بچے کا نام علی رکھنا جس کو علی سے مشتق کیا گیا، کہ اس بچے کا نام علی رکھنا تھا۔ عزیزان گرامی، سب نے اپنے نام رکھے تھے، ماں نے حیدر رکھا تھا، کسی نے زید رکھا تھا، کسی نے اسد رکھا تھا، سب نے جتنے بھی نام رکھے تھے سب کے معنی شیر کے تھے۔ ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، جتنے نام رکھے تھے نا سب کے معنی شیر کے تھے۔ اب شیر کی مختلف حالتیں ہیں عربی زبان میں، اور ہر حالت کا ایک نام ہے۔ اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، دوڑتے ہوئے شیر کو عربی میں حارس کہتے ہیں،
اور جو شیر چیڑ پھاڑ کر رہا ہو نا اپنے شکار کو، ایک مرتبہ دانت سے لے کے چیڑ دیتا، اسے زرغام کہتے ہیں، اور جو شیر غرا رہا ہو اسے زیغم کہتے ہیں، جو حفاظت کر رہا ہو حارس کہتے ہیں، اور وہ شیر جو انگڑائی لے رہا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ اور فرمائے دے جانے کے راہ میں تو بہت پیارے نام رکھے گئے، لیکن جب ایک مرتبہ اشارہ ہوا خدا کی طرف سے کہ نام علی رکھا جائے تو بس پھر علی کہا گیا۔ تو مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کا پہلا حق ادا کرنا نام بہت پیارے نام رکھنا۔ عزیزان گرامی، ایک بات کہتا چلوں، صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت تھے، نہ صرف ان کے کردار اچھے نہیں تھے، ان کے نام بھی اچھے نہیں تھے۔ تو لیکن اہل بیت علیہ السلام کے جتنے نام بلند ہیں اتنے کردار بلند ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ نام بہت پیارا رکھنا۔ بچہ سمجھ نہیں رکھتا، اسے جو نام دے دو گے وہی رہ جائے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بچہ تھا، پیدائشی یتیم تھا، تو اس کی ماں نے اس کا نام رکھ دیا مات الدین، قرضہ مر گیا۔ مولا نے کہا تو نے یہ نام کیوں رکھا؟ کہا کہ میرے شوہر کے 3 دوست سے تجارت پہ ساتھ گئے، اس سفر میں میرا شوہر انتقال کر گیا، وہ واپس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر نے وصیت کی تھی اپنے بچے کا نام رکھ دینا مات الدین، قرضہ مر گیا۔ مولا نے کہا ذرا اپنے شوہر کے ان 3 دوستوں کی نشاندہی کر دے، ذرا نام بتا دے۔ مولا نے تینوں کو بلایا، کہا ذرا تینوں کو باندھ دو، میں تینوں سے سوالات کروں گا۔ اپنے ساتھ مولا نے ایک دستہ لیا، کہا جیسے ہی میں سوال کروں نا تو تم لوگ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر، شور مچانا بہت زیادہ۔ کہا اچھا مولا جیسا آپ کا حکم۔ مولا نے کچھ سوال کیا، مولا نے کہا اچھا بتاؤ سفر میں کیا ہوا تھا؟ ابھی وہ بولا ہی نہیں تھا، یہ شور مچانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا نے کہا بھی رک جاؤ دوسرے کے پاس چلتے ہیں۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا جو اس نے بتایا سب جھوٹ ہے، قاتل وہی ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مولا نے کہا دیکھو میں الزام نہیں لگاؤں گا، انہی سے کہلواؤں گا۔ نفسیات کو سمجھتے تھے مجرم کی۔ جب ایک مرتبہ تینوں نے قرار کر لیا، مولا نے کہا اس سے پہلے کہ تمہارا قصاص کروں اس مرحوم کا حق ادا کرو اس کے یتیم بیٹے کو۔ جب پیسے واپس ملے مولا نے کہا اس کا نام بدل دے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ قرضہ مارا گیا۔ یاد رکھو قرضہ زندہ ہے جب تک کہ تمہارے مولا کا نام علی ہے۔ توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کا حکم ہے سوچ سمجھ کے نام رکھنا، اگر خود شعور نہ ہو تو کسی ایسے سے پوچھ لینا جو ناموں کا تمہیں اچھا ہونا بتا سکے، سمجھا سکے۔ کا نام بچوں کے بہت پیارے رکھنا۔ آج کل ایک عجیب و غریب وبا چل رہی ہے، سب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا نام ایسا بتائیں جو کسی کا نہ ہو۔ عجیب و غریب یعنی کیا بتائیں آپ کو؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بالکل یونیک ہو، منفرد نام ہو، کسی کا نہ ہو۔ میرے ایک دوست ہیں مولانا، بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا مولانا کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی کا نام نہ ہو، تو انہوں نے کہا رکھ لو بیٹے کا نام سڑک۔ جب اسی قسم کا سوچو گے کہ کسی کا نام نہ ہو، عزیزان گرامی اگر عام ہونے پہ توجہ کیجیے گا، جس جملے کے لیے میں نے ساری رحمت کی ہے، اگر نام کے عام ہونے پہ تعجب ہوتا اہل بیت علیہ السلام کو تو سید الشہداء اپنے ہر بیٹے کا نام علی نہ رکھتے۔ جب کہا نا یزید ملعون نے کہ یہ ساری مستورات ہیں، یہ ایک مرد کون ہے؟ تو مولا نے کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہا مجھے کسی نے کہا تھا کربلا میں مارا گیا؟ کہا کہ وہ میرا بھائی تھا علی الاکبر۔ کہا یہ سارے مردوں کے سر ہیں، یہ چھوٹا سا سر کس کا؟ کہا ھذا علی الاصغر، یہ حسین کا چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے۔
تو ایک مرتبہ یزید ملعون نے کہا، اس پلید نے کہا کہ تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا؟ کہا میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ توجہ ہے دانے گرامی، اہل بیت علیہ السلام میں 2 نام آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، ایک محمد اور دوسرا علی۔ ہر امام نے اپنے بچے کا نام ضرور رکھا اہل بیت کے نام پہ۔ عزیزان گرامی، اگر کسی بھی امام کی ایک بیٹی تھی تو انہوں نے فاطمہ نام ضرور رکھا، بچیوں کا نام فاطمہ۔ ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام، ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھا۔ سلسلہ ایک حدیث ہے جناب فاطمہ معصومہ قم سے، جناب سیدہ سے روایت کرتی ہیں، ساری بیبیوں سلسلہ سند میں فاطمہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں اپنی پھپھی فاطمہ سے، وہ اپنی پھپھی فاطمہ سے، صرف ایک جناب زینب کا نام آیا۔ جب چھٹے امام سے کسی نے کہا نا مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، مولا نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ مولا نے اس کو تبریک کہی، اس کے فوراً بعد کہا تو نے نام کیا رکھا اپنی بیٹی کا؟ کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ جیسے کہا نا فاطمہ رکھا تو چھوٹے امام زار و قطار رونے لگے۔ کہا مولا میں تو سوچ رہا تھا آپ خوش ہوں گے، میں نے آپ کی جدہ جناب سیدہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا۔ کہا خوش بہت ہوں، لیکن جیسے تو نے کہا نا فاطمہ تو سارے مصائب میرے ذہن میں آنے لگے، اس لیے رو رہا تھا۔ کہا اب ایک میری وصیت سن لے۔ سنیں گے جن جن کی بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے؟ وصیت سننا چاہیں گے مولا کی؟ مولا فرماتے ہیں سن، جس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا اب خبردار کبھی اسے گالی نہ دینا، کہ کبھی اسے گالی مت دینا کیونکہ تو نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ کہ سن، جب تو اپنے بچوں کے لیے تحفہ لے کے آئے گا نا تو سب سے پہلے تحفہ اس بچی کو دینا جس کا نام فاطمہ ہو۔ پھر مولا نے کہا اگر تیرے پاس پیسے نہ ہو تحفہ لانے کے بچوں کے لیے تو جب بھی گھر میں واپس جانا تو ایک تحفہ ضرور خریدنا اور وہ اس بچی کو دینا جس کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کا اظہار فرما رہے مولا۔ تو عزیزان گرامی، نام اہل بیت فرماتے ہیں نام بہت پیارے رکھو، اپنے بچوں کے نام اتنے خوبصورت رکھو کہ اہل بیت سنیں تو خوش ہو۔ مولا فرماتے ہیں پہلا حق ایک بچے کا ماں اور باپ پہ یہ ہے کہ نام پیارا ضرور رکھے۔ انبیاء کے نام، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، یہ تمام اللہ کے نام رکھے جا سکتے ہیں، صرف اللہ، رحمان اور رب یہ نام یا الہ یہ نہیں رکھے جا سکتے، باقی سارے اللہ کے نام۔ بچے کا نام رکھ سکتے ہیں رحیم، عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں، رحیم بھی، شکور بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الشکور بھی، کریم بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الکریم بھی۔ توجہ سمجھ میں کی؟ اللہ کے نام ہیں، رسول خدا کے نام ہیں، علی مرتضیٰ کے نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں۔ کہا یہ جتنے نام ہیں سب بہت پیارے نام ہیں، کہا ان سب ناموں کو رکھنا۔ توجہ سمجھ میں کی میرے ساتھ؟ نام بہت پیارا رکھنا۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھانا، اخلاق آداب بہت پیارے ہونے چاہیے۔ کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھائیں گے۔ کہ جہاں پہ بھی ہمارا ماننے والا جائے، اگر بچہ ہوگا، اگر کوئی پوچھے کس کے ماننے والے ہو، کا اہل بیت کا، تو اس کا اخلاق، اس کا ادب یہ لوگوں کو بتائے یہ اہل بیت کا ماننے والا۔ توجہ ہے نا بچے کہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، مولا کے فرمان کو سننا سمجھنا ہم سب پہ لازم ہے۔ کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ مولا کے کسی فرمان کا، مولا خود فرماتے ہیں ہمارے فرمان کا انکار نہ کرنا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہہ دینا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انکار مت کرنا۔ کا انکار کرنے سے ہمارے فرمان کا انکار کرنے کے آثار بہت برے ہیں۔ اس لیے کبھی ہمارے فرمان کا انکار نہ کرنا، ہماری حدیث کا انکار نہ کرنا۔ یہ حدیث نہیں ہو سکتی، یہ حدیث میں نہیں مانتا معاذ اللہ، کبھی نہ کہنا کہ یہ بہت بڑا گناہ۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا اخلاق آداب، جہاں جائیں بچے آداب سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں۔ واقعہ سنا ہوا ہوگا، مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ خصوصاً بچوں کی خاطر یہ پیش کر رہا ہوں واقعہ کہ جب مشہور و معروف واقعہ ہے، شاید سب بچے بھی جانتے ہوں گے، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، پورا تفصیل سے واقعہ نہیں سناؤں گا۔ کہ جب دونوں امام حسن حسین نے دیکھا نا ایک بزرگ آدمی کو وضو صحیح نہیں جانتے تھے،
تو دونوں امام حسن نے کہا امام حسین سے کہ بھیا آؤ ذرا اس کے وضو کی تصحیح کر دیتے ہیں، اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا ایہو شیخ، یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ جاہل یا بوڑھے، توہین نہیں کی کہ آپ جانتے کچھ نہیں ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کہا ایہو شیخ، اے بزرگ، میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے، آپ دونوں کا وضو دیکھ کے بتائیں کس کا وضو صحیح ہے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں میرے بھائی کا وضو غلط ہے، وہ کہتا ہے میرا وضو غلط ہے، آپ بتائیں کس کا وضو غلط ہے۔ اگر یہ کہتے تو جھوٹ ہوتا، اور معصوم جھوٹ نہیں بولتے۔ بھائی وضو تو غلط تھا ہی نہیں کسی کا، اگر معصوم کا معذ اللہ وضو غلط ہو تو پھر کس کا وضو صحیح ہوگا؟ معصوم تھے، جانتے ہیں کہ ان کا بھی وضو صحیح ہے، امام حسین کا بھی، میرا بھی صحیح ہے، لیکن اس کی تصحیح کرنا مقصود تھا، تو یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، کہ میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے اس کا وضو صحیح ہے، دونوں کا وضو دیکھ کے بتائیے کس کا وضو صحیح ہے۔ اب بہترین وضو بجا لایا امام حسن مجتبیٰ، بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا ذرا آپ وضو کر کے دکھائیں۔ امام حسین نے بہترین وضو کیا، اب کیا بتائیے ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے؟ تو فوراً وہ بزرگ بولے، کہا کہ دونوں شہزادوں آپ کا دونوں کا وضو صحیح ہے، وضو تو میرا غلط ہے۔ اور فرمائے جانے کی رامی توجہ ہے نا دیدانے کی راہ میں کہ اس پیارے انداز سے مولا فرماتے ہیں کہ ادب اتنا بلند ہو، اخلاق اتنا بلند ہو کہ ہر انسان دیکھ کے مانے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب جناب امیر علیہ السلام سے کوئی جسارت بھی کرتا تھا تو مولا نے کہا تو جانتا نہیں میں اپنا تعارف کروا دوں، پھر بھی جسارت کرے تو پھر ملعون ہے جو امام علیہ السلام کو پہچانتے ہوئے جسارت کرے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ادب پہ بہت تاکید کی ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے اولاد کا؟ تیسرا حق بھی سننا چاہیں گے جانے کے راہ میں؟ مولا فرماتے ہیں یعلمہ القرآن، اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ۔ عزیزان گرامی چاہے انسان بوڑھا ہو جائے قرآن ضرور پڑھنا سیکھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور جب گزرنے لگے تو اپنے سارے صحابہ سے کہا رک جاؤ، یہ بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے۔ بچہ بہت چھوٹا تھا، تازہ تازہ کلام کرنا سیکھ رہا تھا، توتلا تھا، بولنا نہیں جانتا تھا۔ پیغمبر نے کہا رک جاؤ، سارے صحابہ سے کہا رک جاؤ، یہ بچہ بھی بسم اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے، قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے۔ تو وہ استاد بار بار دہرا رہا تھا کہ بیٹا کہو بسم اللہ، بچے سے کہا نہیں جا رہا تھا کہ بیٹا کہو بسم اللہ، جیسے مکمل کیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر نے کہا اب تک اس بچے کا باپ عذاب میں تھا، آج اللہ نے عذاب سے خارج کر دیا۔ کہ یا رسول خدا کون ہے؟ کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، وہ بہت گنہگار تھے، جب یہ بچہ بہت چھوٹا تھا ان کا انتقال ہو رہا تھا، بیوی سے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اسے بسم اللہ پڑھنا سکھانا۔ میں نے حبیب خدا سے سنا ہے کہ جب بچہ پہلا کلمہ ادا کرے اور اللہ کے نام کو ادا کرے تو اللہ ماں باپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ کہ اب تک اس کا باپ عذاب میں تھا کیونکہ بہت گنہگار تھا مسلمان لیکن بہت گنہگار تھا۔ کہ جیسے اس بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے باپ کو عذاب سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ فرشتوں نے کہا پروردگار بڑا گنہگار ہے، کہ اس کا یتیم بچہ فرش پہ بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم کہے، کہ میری رحمت کو جلال آتا ہے کہ اس کے باپ پہ عذاب نازل کرو۔ کہ اتنا معصوم چھوٹا سا بچہ، عزیزان گرامی اہل بیت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ۔ مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ ان یعلمہ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ قرآن پڑھنے سے محروم رہ جائے، اور اگر بڑا ہو جائے سیکھ لے تو ماں باپ کو کوئی ثواب ملے گا اگر خود سیکھے؟
توجہ کیجیے گا گرامی. اگر ایک بچہ جوان ہو جائے، ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ لے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ بچہ جو اب بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا، اور وہ قرآن پڑھے تو اللہ اس کے ماں باپ کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے. ولو کانا کافرین، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. ولو کانا کافرین، کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، عذاب میں کمی آ جائے گی. حبیب خدا فرماتے کہ عذاب میں کمی آ جائے گی اگر بچہ جوان ہو کے بھی قرآن پڑھنا سیکھ لے. مولا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو یہ 3 آداب ضرور دینا. پھر مولا کچھ اور آداب سکھاتے ہیں. میں وہ آداب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج جو مولا نے فرمایا کہ سارے آداب معاشرے میں رائج ہونے چاہیے. اگر سننا پسند کریں گے جانے کے لیے مولا فرماتے ہیں اور کیا چیز ہے جو اولاد کا حق ہے، آداب ہیں جو اولاد کو ضرور سیکھنے چاہیے اور ماں باپ کو ضرور سکھانے چاہیے. مولا فرماتے ہیں ایک اور چیز ہے، اپنے بچوں کو حلال کمانا اور حلال کھانا سکھاؤ. پتہ نہیں جملہ اس کو کوئی ادراک کر پائے گا کہ نہیں. مولا فرماتے ہیں حلال کمانا اور حلال کھانا. ایک حدیث میں ہے یہاں تک کہ شہد کی مکھی سے ایک ضرور چیز سیکھو. کہا جہاں بھی جاتی ہے حلال رزق کھاتی ہے، حلال پیدا کرتی ہے. شاید حلال ہے، کہا حلال رزق بھی کماؤ اور حلال کھانا سکھاؤ، پاک چیز کھائیں. کہا کبھی بھی حرام کی طرف ترغیب نہ جائے، خود بخود ہاتھ رکنے لگے، حرام کبھی نہ کھائیں. کہ روز قیامت سب سے زیادہ، نہج البلاغہ کا مولا کا فرمان ہے کہ روز قیامت سب سے زیادہ حسرت کسے ہوگی؟ پورا مجمع توجہ سے سنیں. مولا فرماتے ہیں روز قیامت سب سے زیادہ حسرت کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے پیسہ حرام سے کمایا ہوگا اور اولاد کو دے جائے گا، اور وہ اولاد اس حرام پیسے کو حلال جگہ پہ خرچ کریں گے. کہ وہ حسرت کرے گا کہ اس حرام کے کمانے کا مجھے عذاب ملا، اور میراث میں حاصل کرنے کے بعد حلال جگہ خرچ کرنے پہ سارا ثواب ان بچوں کو ملا. پیسہ میرا تھا، عذاب میرا، میراث ان کی، ثواب ان کا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ حسرت کرنے والا روز قیامت، سب سے زیادہ، مولا سے زیادہ جو قسیم الجنت والنار ہو. کون سمجھ سکتا ہے کسے سب سے زیادہ حسرت ہوگی؟ مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ حسرت کرنے والا وہ باپ ہوگا جو حرام کما کے اولاد کو دے جائے گا اور وہ حلال جگہ خرچ کر دیں گے. کمایا اس نے ہوگا، ثواب بچوں کا ہوگا. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا زیادہ مولا کی عظمت کا اندازہ ہوگا. مولا کتنی باریکی سے آپ نے فرمایا. عزیزان گرامی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. اگر کوئی دنیا میں امانت رکھوا جائے آپ کے پاس، خیانت کریں گے؟ نہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس امانت رکھوایا جائے تو میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا، جبکہ جانتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے، واجب القتل ہے، لیکن کیونکہ وہ امانت دے گیا میں خیانت نہیں کروں گا. کیا امانت میں خیانت نہ کرنا. پھر مولا فرماتے ہیں اولاد اللہ کی امانت ہے، خیانت نہ کرنا، وہ تربیت کرنا جیسا اللہ چاہتا ہے. کبھی بھی بری عادات نہ دو، عادات اچھے دینا. پتہ نہیں اب تک کتنے لوگ میرے ساتھ ابھی تک ہیں. محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، میں نہج البلاغہ سے مولا کا خطبہ پیش کر رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا جیسا مولا چاہتے ہیں پیغام پہنچے ان کے شیعوں کو وہ پیغام پہنچاؤں. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے جب میں ممبر پہ آتا ہوں نا تو یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ ان کی امانت ہے.
اگر یہاں آ کے خیانت کروں تو ان سے خیانت ہے، اس لیے میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ اس ممبر سے خیانت۔ عزیزان گرامی، کون ہے اہل بیت علیہ السلام؟ ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ادب ایسا سکھاؤ، کیا ہے شرائط آداب کی، اخلاق کی؟ مولا کہتے ہیں سب سے مومن کے لیے سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ کہ یہ جھوٹ ماں باپ اولاد کو سکھاتے ہیں۔ میں سادہ سی ایک مثال دوں گا، جب آپ نیا نیا تیاری کر رہے تھے نا بچے کو جھوٹ سکھانے کی، بچے نے ٹیلی فون اٹھایا کہ ذرا کہہ دو میں نہیں ہوں، تو بچہ کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بچہ پاک ہے، اسے ابھی گناہ کرنا نہیں آتا، اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ جھوٹ بولنا مت سکھائیں، اس بچے سے مت کہیں۔ گناہ کرنا چاہتے ہیں خود کیجئے تاکہ عذاب خود دیکھیں، بچے کی غلط تربیت نہ کریں تاکہ وہ گناہ کا عذاب نہ لے۔ پتہ نہیں جملہ سخت ہے، کتنے لوگوں سے برداشت ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں آداب ایسے دو جہاں تمہارے بچے جائیں کہیں خدا رحمت کرے اس کے ماں باپ تو کتنی اچھی تربیت کی ہے، تو کتنے اچھے ماں باپ تھے، کیسا باادب بنایا اولاد کو۔ مولا کا ماننے والا، مولا کا چاہنے والا اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے گا، اخلاق بہت اچھا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی ظاہری چیز کون سی ہونی چاہیے مومن کے پاس؟ سننا چاہیں گے عزیزان گرامی؟ ظاہر دیکھنے میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھا لباس ہو، قیمتی لباس ہو، سر پہ کوئی تاج ہو، سونے کی انگوٹھی ہو، قیمتی گھڑی ہو؟ نہیں، ان میں سے کوئی چیز مولا کو پسند نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ظاہر میں کوئی دیکھے تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، کہ مسکرا کے پیش آنا، کا سب سے بڑا کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہو تو خوش اخلاقی کا سب سے بڑا ہدیہ مسکراہٹ ہے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں مولا کے جو دشمن تھے وہ سب سے بڑا اعتراض جو مولا پہ کرتے تھے، کہتے تھے یا علی کیا بات ہے، ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، میدان جنگ میں سب بھاگ بھی رہے تب بھی آپ مسکرا رہے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، علامت یہی ہے مومن کی، ہمیشہ مسکرا کے پیش آئے گا، یہ امیر المؤمنین ہے۔ کا سب سے بڑا ہدیہ خوش اخلاقی ہے۔ آج اب کہنے دیجیے مجھے چند تلخ باتیں، سخت باتیں، آج سب سے بد اخلاق جو دینی مدارس سے ہو کے آ جاتے ہیں، سر منڈائے ہوئے ہوں گے، داڑیاں اتنی اتنی ہوں گی، اور اخلاق ایسا ہوگا کہ انسان توبہ پہ آ جائے کہ میں کبھی دیندار نہیں بنوں گا۔ یہ دین ہے جو رسول خدا دے کے کہے انکا لعلی خلق عظیم، میں میرے حبیب آؤ خلق عظیم کے مالک ہے۔ عزیزان گرامی، اخلاق بنیادی چیز ہے۔ آج کافر کچھ نہیں دیکھتے، مومن کا اخلاق دیکھتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ میں صرف واقعہ پیش کر کے اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ برطانیہ کسی شہر میں ابا قبا میں تھا، ایک خاتون، بوڑھی خاتون آئی، ہاتھ میں عصا تھا، کہ میں ہاتھ میں لانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا بھی میں ہاتھ نہیں ملا سکتا، ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، عموماً برا منا لیتے ہیں۔ میرا تصور یہ تھا کہ اب یہ توہین کرے گی، کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں صرف اس لیے ہاتھ میں لانا چاہتی تھی کہ میں گھٹنے کے آپریشن کے لیے ہسپتال میں تھی، وہاں ایک محجبہ نوجوان لڑکی آتی تھی جس کا باپ ایڈمٹ تھا، جب بھی اس کے لیے کوئی پھل لاتی تھی مجھے بھی ضرور دیتی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں دیتی ہو؟ کہا کہ ہمیں عالم دین نے بتایا ہمسائے کے حقوق ہیں۔ کہ میرے دل میں احترام پیدا ہوا کہ جب بھی میں کسی مسلمان عالم دین سے ملوں گی احترام ضرور کروں گی۔ عزیزان گرامی، جب بھی اچھا اخلاق پیش کریں فوراً کہیں ہمیں آل محمد نے سکھایا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آنا،
جہاں جہاں جائیں ہر جگہ پہ کہیں ہم آل محمد کے ماننے والے. لوگوں کے اندر ایک امتیاز پیدا ہو، ممتاز نظر آئے آل محمد کے ماننے والے. اتنا امتیاز ہو کہ ہر آدمی کہے جب ماننے والے ایسے ہیں تو اہل بیت کیسے ہوں گے. ہر آدمی محروم اپنے آپ کو سمجھے کہ اگر میرے پاس آل محمد کی ولا نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اندر کمی محسوس کرنے لگے کہ میرے پاس اہل بیت کی کمی ہے. ہر انسان آل محمد کی طرف آنے لگے. توجہ سے سنیے کہ مولا کے فرمان کو پیش کر رہا ہوں. یہ نہج البلاغہ مولا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب دیکھو پروان چل رہے ہیں تو ان کی زندگی کے پہلے 21 سال پہ توجہ رکھنا. پہلے 7 سال، پھر 7 سال، پھر 7 سال. پہلے 7 سال میں ان سے خدمت نہ لینا، اپنا سردار سمجھنا. اگلے 7 سال میں ان کو عادت ڈالو عبادت کی، کام کی، اخلاق کی، آداب کی، مجلس کی، اہل بیت کی. پہلے 7 سال میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ سختی نہیں. پہلے 7 سال میں کوئی سختی نہ کرنا. ہاں ادب ضرور سکھانا، بے ادب نہ بننے دینا. لیکن اگلے 7 سال میں سختی کرنا. اگر بات نہ مانے گا نہیں بیٹا مار پیٹ. اگر نشان پڑ جائے تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑتا ہے. اولاد کو کسی کو بھی اتنا زور سے نہیں مار سکتے کہ نشان بن جائے. اگر نشان بنے تو اس کا بھی کفارہ ہے. تو عزیزان گرامی کا سختی رکھنا تاکہ کبھی بھی اس راستے سے نہ ہٹ جائیں جو اہل بیت کا راستہ ہے. 14 سال تک سختی. پہلے 7 سال آقا، دوسرے 7 سال خادم، تیسرے 7 سال دوست بنا کے رکھنا. 14 سے 21 سال تک دوست کا مشورے لینا. دوست سے مشورہ لیا جاتا. مولا بچے سے مشورہ چاہے ماننا مت لیکن اسے عادت ڈالو، عقل استعمال کرو. عزیزان گرامی مولا فرماتے کہ اس انداز سے 14 سے 21 کا جو وقفہ ہے کہ مولا فرماتے 14 سے 21 کا دوست مان کے مشورہ لینا، اس طرح سے پیش آنا کہ جیسے اب یہ جوان ہو رہا ہے، دنیا کی ذمہ داریاں اس کے کاندھے پہ آنے والی ہیں. جب اہمیت دو کہ خود بخود اہمیت کا احساس کرے گا، ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ محسوس کرے گا. کہ مولا 21 کے بعد آپ نے چھوڑ دیا جبکہ اولاد کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا 21 کے بعد چھوڑ دینا، کہ پھر اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو جو وہ بن چکی ہے، بن چکی. اب چاہے وہ اپنے آپ کو تمہارا آقا سمجھے، خادم سمجھے، دوست سمجھے. کہ اس 21 کے بعد اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب وہ ان کا حق ہے. کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ تمہارے خادم بننا چاہتے ہیں یا نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اب تو تربیت ہو چکی نا. وقت نہیں زیادہ، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا عزیزان گرامی. اس کے بعد پھر میں صاحب پہ آ جاؤں گا. کون ہے اہل بیت علیہ السلام؟ کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کے، جوانوں کی تربیت کے اتنے پہلو بتائے ہیں کہ اگر کوئی ان تمام پہلوؤں پہ عمل کرے تو کبھی بھی معاشرے کے اندر کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر تربیت کا فقدان ہو. مولا نے اس انداز سے تربیت کیا ہے. لیکن البتہ مولا خود فرماتے ہیں کہ خبردار مجھ سے مقابلہ نہ کرنا، کوئی علی نہیں بن سکتا. کہ کوئی علی نہیں بن سکتا، لیکن یاد رکھو میرا ماننے والا کیسا ہوگا یہ شرائط تو پوری کرو. اب ذرا دیکھیے مولا نے جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو کیسے ادب سکھایا. عزیزان گرامی بے انتہا تعظیم و عظمت اہل بیت علیہ السلام کے حتی ماننے والوں کی. اگر ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام بن جائیں تو زندگی سنور جائے گی. میں چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند کریں گے. کون ہے
آئیں ذرا چند ایک مثالیں. ایک ہیں جناب ابو ذر غفاری، صحابی رسول ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آپ نے فرمایا کہ ما ذلت الغبراء، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری، ہم اہل بیت کے بعد سب سے سچے صحابی. لیکن کیسے تربیت کیا اولاد کو؟ کہ بیٹا کبھی بھی حق کے اوپر سمجھوتا نہ کرنا، حق پہ سمجھوتا نہ کرنا. جناب ابو ذر ان کا مزاج تھا، جہاں جاتے تھے نا مجمع دیکھتے کہتے تھے کچھ لوگ کھڑے ہیں. اب سچائی کی عادت تھی، حق گوئی کی عادت تھی، اور حق کے ساتھ تھے کیونکہ حق علی کے ساتھ تھا. پیغمبر کہہ گئے تھے نا جناب عمار سے، جناب ابو ذر سے کہ اے عمار، اے ابو ذر، جہاں پہ تم دیکھو کہ ایک وادی کے اندر، آخری جملے فضائل کے سن لیجیے، اس کے بعد پھر 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. کہا اے ابو ذر، اے عمار، جہاں تم دیکھو میرے سارے صحابہ ایک وادی میں جا رہے ہیں اور علی اکیلے دوسری وادی میں جا رہے ہیں، اس وادی میں چلے جانا جہاں اکیلے علی جا رہے ہوں، کیونکہ اللہ حق کو ادھر موڑتا ہے جہاں علی جاتا. اور جناب تزیدانے کے نامی جناب ابو ذر جہاں تھوڑا سا بھی مجمع دیکھتے تھے فوراً کھڑے ہو کے کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. اب سب لوگ اس زمانے میں آج کی طرح میڈیا نہیں تھا کہ ٹی وی ہو، اخبار ہو، ویب سائٹس ہوں کہ تصویریں آ جائیں، نام آئے ویب سائٹ پہ، نام بھی آ جائے، تصویر بھی آ جائے. لوگوں نے نام سن رکھا تھا، دیکھا کسی نے نہیں تھا. جیسے کہتے تھے نا ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں، سب کے ذہنوں میں آتا تھا اچھا وہ جو سب سے سچا ہے. فوراً کہتے تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، رسول خدا کو کہتے میدان غدیر میں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. کی زبان بن کے، مالک اشتر کی تلوار بن کے، سلمان صفت بن کے، ابو ذر نیت بن کے، مختار کا جلال بن کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. توجہ دیدانے کے بس مجھے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے آپ کو، بات کو مکمل کر دیا میں نے. جناب ابو ذر غفاری اپنی اولاد کو تربیت کر رہے ہیں جن کے لیے پیغمبر نے کہا سب سے سچے ہیں کہ بیٹا کبھی بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا. اگر حق کا ساتھ چھوڑو اور اس دوران موت آ جائے تو سمجھنا حق سے دور مرے ہو. ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا. بیٹا اگر طاقت نہ ہو حق کا ساتھ دینے کی تو کبھی باطل کے ساتھ نہ ملنا. جناب ابو ذر کے ایک بیٹے تھے، نام ذر تھا، ایک بیٹی تھی، اور جناب ابو ذر نے بے انتہا سختیاں برداشت کی تھیں حق کا ساتھ دینے میں. ملک بدر ہوئے، ٹھوکریں کھائیں، یہاں تک کہ ان کا سارا سامان گھر سے نکال کے سڑک پہ پھینک دیا گیا. کہا اے ابو ذر مدینہ خالی کر دیجئے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے. جب جانے لگے تو نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا جناب ابو ذر سے. کہا اے ابو ذر، پابندی تھی کہ کوئی ملنے نہیں جا سکتا جناب ابو ذر سے. جناب امیر علیہ السلام جناب امام حسن حسین کے ساتھ، جناب عبداللہ ابن جعفر تیار اور جناب عقیل، ان چاروں کے ساتھ ملنے آئے. جیسے جناب ابو ذر نے دیکھا نا کہ مولا آ رہے ہیں تو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ مولا نے سینے سے لگا کے پیار کیا. کہا ابو ذر اپنا دل چھوٹا مت کرو، ان قریب تم رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. پیغمبر اسلام تمہیں اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ تم نے حق کی خاطر قیام کیا ہے. جو کچھ بھی تمہارے مصائب آئے نا یہ حق کی خاطر تھے. تو جناب ابو ذر نے ایک جملہ کہا کہ مولا یہ جتنے مصائب آ جائیں
مجھے ان مصائب کا کوئی رنج نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں، صرف دکھ ہے تو ایک بات کا، اب میں آپ کو دیکھنے سے محروم رہوں گا۔ کتنے عاشق تھے، کہ میں آپ سے دور ہو رہا ہوں، مجھے آپ کی جدائی کا غم ہے، مجھے ان مصائب کا کوئی غم نہیں ہے۔ مولانا نے کہا ابو ذر ان قریب تم پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے، ابو ذر تم تنہا رہ جاؤ گے، مصائب ابھی بہت آنے والے ہیں، آئندہ کے دن تمہارے بہت زیادہ مصائب ہو جائیں گے۔ جناب ختمی مرتبت نے کہا تھا ابو ذر تم بالکل تنہا رہ جاؤ گے، جب تنہا رہ جاؤ گے نا تمہارا انتقال ہو جائے گا، ابو ذر پریشان نہ ہونا، بہترین مؤمنین تمہارا غسل و کفن کریں گے، کوفے کے بہترین مؤمنین۔ تو جناب ابو ذر کو یقین تھا، روتے ہوئے چلے ربضہ کی جانب، جب پہنچے ربضہ، دیکھیں تربیت کیسی اولاد کی کتنی سخت ہوتی ہے، مولا کے جملوں پہ غور کیجیے گا، لے کے گئے۔ اب جناب ابو ذر نے ایک بیٹا تھا، نام زر تھا، جس کی وجہ سے ابو ذر کہلاتے تھے، اپنا نام تھا جندب ابن جنادہ، جناب ابو ذر کا نام۔ جب آئے نا تو کھیتی باڑی دوبارہ کرنے لگے، بیٹے نے کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ دوبارہ خدمت کرے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، بابا مجھے کام کر لینے دیجئے۔ ربضہ میں پانی کی قلت تھی، ایک ایک کر کے سارے جانور مرنے لگے، جب اونٹ اور گھوڑے سب مر گئے نا تو بیٹا بڑی مصیبتوں سے ہل چلاتا تھا، آہستہ آہستہ زیادہ محنت کر کے گرمی میں بیٹا بیمار ہونے لگا، اتنا بیمار ہوا کہ جوان بیٹا مر گیا۔ دیکھیں جوان بیٹے کے غم کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے۔ جناب ابو ذر اور ان کی زوجہ برداشت نہیں کر سکے، تو اب جناب ابو ذر نے اپنے بیٹے کو دفنایا، اور جو جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے واقعہ سنایا، آنے کے بعد قبر پہ بیٹھے، آج مسائل مختصر رکھوں گا، قبر پہ بیٹھنے کے بعد جملہ کہا ذر جانے کے دن میرے تھے تم چلے گئے، اب آخر باپ ہے، دل تو پھٹ رہا تھا، رو رہے تھے، کہا بیٹا ایک جملہ کہوں گا، تم چلے تو گئے ہو لیکن انقریب میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، وہ باپ جسے پہلے جانا چاہیے تھا، موت کسی چیز کو نہیں مانتی، چلے گئے۔ اب اس وقت ایک جملہ کہا پروردگارا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا اس نے کچھ تیرے حقوق ادا کرنے تھے، کچھ میرے حقوق ادا کرنے تھے، پروردگارا اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی، تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہوگی، لیکن پروردگارا میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں نے مخلوق ہوتے ہوئے اپنے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے پروردگارا تو بھی اپنے سارے حق معاف کر دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر کے اس ایک جملے کی وجہ سے پروردگار نے ان کے بیٹے کی مغفرت کر دی۔ کہا ابو ذر کے بیٹے کا کوئی حساب کتاب نہ کرنا، باپ نے اتنا بڑا جملہ کہا، کہ میں مخلوق ہوتے ہوئے سارے حق معاف کر رہا ہوں، پروردگارا تو خالق ہے تو بھی اپنے حق معاف کر دے۔ آئیں بھائی، اب جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی نا وہ برداشت نہیں کر سکی، وہ صبح شام قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی، کہتے تھے ذر بیٹا تیری ماں کا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، خدا کسی ماں کو اولاد کی آزمائش نہ دے، اولاد کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے۔ اب جناب ابو ذر کی زوجہ مسلسل روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ چند ہفتے یا چند مہینے گزرے تھے کہ روتے روتے جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی وہ انتقال کر گئی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو جناب ابو ذر غفاری نے اپنی زوجہ کو بھی دفنا دیا، بیٹی بہت چھوٹی تھی، اسے پوری طرح سے مصائب کا ادراک نہیں تھا، لیکن ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ جناب ابو ذر بیمار ہونے لگے، جب بیٹی نے دیکھا نا کہ بابا میں طاقت نہیں رہی، کہا بابا آپ کی اب صحت نہیں رہی، کہا بیٹی آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں، جب کوئی قافلہ گزر رہا ہو نا تو قافلے سے کہنا مجھے مدینے میں علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا دے۔ کہا جس یتیم کا کوئی نہیں نہ ہوتا، کہا جس کا کوئی نہ ہو جو لاوارث ہو میرے مولا اس کے وارث ہے، کوئی یتیم اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے۔ کہا بیٹی بس یہ کہنا کہ جو بھی تمہیں قافلے میں ملے گا مجھے علی کے پاس پہنچا دو، میرے مولا تمہاری کفالت کریں گے، میرے مولا تمہیں پالیں گے۔ کہا اچھا بابا۔
انگلی پکڑ کے بیٹی چلنے لگی. جناب ابو ذر کچھ دور ہی چلے تھے, بستی کے قریب, ابھی آخر تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے زمین پہ گر گئے. بیمار تھے, جوان بیٹے کا غم تھا. جیسی زمین پہ گرے نا تو بیٹی نے کہا بابا تھوڑی سی ہمت کیجئے, مجھے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں وہاں تک پہنچا دیں. جناب ابو ذر نے کہا بیٹی اب میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. لیکن بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, بیٹی بس وہاں تک چلی جانا جہاں سے قافلے گزرتے ہیں. جب کوئی قافلہ آ رہا ہوگا نا تو قافلے کے روک کے صرف اتنا بتا دینا, اے قافلے والوں یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. اجرکم اللہ, پہنچ گئے بہت سے لوگ. قافلے والوں سے کہنا قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا, بے گور و بے کفن ہے, کسی نے غسل و کفن نہیں دیا, کسی نے دفنایا نہیں ہے, صحابی رسول کا جنازہ پڑا. کہا بیٹی خود بخود لوگ آئیں گے مجھے دفنا دیں گے. کہا اچھا بابا جان. ہاں. ابھی بیٹی رو ہی رہی تھی کہ جناب ابو ذر کا دم نکل گیا. جب آنکھیں بند ہوئی نا تو بیٹی تھی آخر. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. اجرکم اللہ. کہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا نا تو خلیل اللہ تھے, جناب جبرائیل نازل ہوئے, کہا اے ابراہیم اللہ نے جتنا آپ کو دیا کسی نبی کو نہیں دیا اب تک, کوئی آخری حسرت, کا بس ایک حسرت رہ گئی, اللہ نے بیٹے دیے بیٹی نہیں دی. کہا کیوں؟ کہا باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. جب وہ بیان کرتی ہے نا ہائے میں یتیم ہو گئے, ہائے میرا بابا مارا گیا, کہ اسے دیکھ دیکھ کے سب روتے ہیں. کہ پروردگارا کاش تو نے مجھے بیٹی دی ہوتی. اب جناب ابو ذر کی بیٹی رو رہی تھی. جب زیادہ روئی نا تو پھر خود ہی بیٹی کو احساس ہوا میرے بابا دھوپ میں لاشا پڑا. اجرکم اللہ. تو بچی نے کیا کیا, ایک رومال لیا اپنے بابا کے چہرے پہ ڈال دیا, کہیں چہرہ دھوپ میں نہ رہے. اجرکم اللہ. بس بچی نے چہرے پہ رومال رکھا, اٹھی روتی ہوئی آگے بڑھنے لگی. کہ جہاں سے قافلے گزرتے ہیں وہاں تک چلی جاؤں. بچی تھی زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی, خاک پہ بچی رو رہی تھی. اتنے میں دیکھا قافلہ آ رہا, بچی اٹھی کھڑی ہو گئی. کہا قافلے والوں رک جاؤ, قافلے والوں یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا, کوئی دفنانے والا نہیں ہے, میں اس کی یتیم بیٹی ہوں. قافلے والے اترے. کون کون تھا قافلے میں؟ حضرت مالک اشتر تھے, عبداللہ ابن مسعود تھے, بڑے بڑے صحابہ رسول تھے, امیر المومنین کے صاحب تھے. سارے اترے, سب کے سب رونے لگے. کوئی سر پیٹ رہا تھا, ارے صحابی رسول کا جنازہ دھوپ میں پڑا. میری آواز ساتھ نہیں دے رہی, میں جملے پیش کروں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب مالک اشتر رونے لگے, کہ صحابی رسول کا بے گورو کفن لاشا پڑا. سب رونے لگے, سب میں آپس میں لڑائی ہونے لگی. کہ میں غسل دوں گا, دوسرے نے کہا نہیں مجھے غسل دینے دو, کوئی کہتا تھا مجھے کفن دینے دو, یہ صحابی رسول ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملے کو کہوں گا, اس بچی کو ہٹا دے. ایک 4 برس کی بچی کربلا کے راستے میں بیٹھی رو رو کے کہہ رہی ہے, او مسلمانوں صحابی رسول کا نہیں نواسہ رسول کا لاشا پڑھو. ایک 4 برس کی بچی بار بار رو کے کہتی ہے, مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے, یہ فاطمہ کا لال ہے, میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں مجھے یہاں پہ زیادہ تفصیل سے مصائب نہیں پڑھنے, میں چند اصحاب کے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں, صرف اشارہ دے کے ختم کر دوں گا. 5 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. عزیزان گرامی, کون ہے جناب امام حسین؟ جب ایک ایک کر کے صحابہ کہہ رہے تھے نا, صحابہ آ رہے تھے, مولا اجازت دیجیے آپ پہ قربان ہو جائیں, تو ان میں کچھ اصحاب بڑے بوڑھے تھے, جناب حبیب,
جناب مسلم ابن اوسجا، جناب سعید 97 برس کے تھے. جب مولا کے پاس آئے نا، مولا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. مولا نے ایک نگاہ ڈالی، دیکھا کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بھویں بڑی ہوئی ہیں، دونوں ہاتھ کمر پہ ہیں. مولا نے کہا سعید آپ بہت بزرگ ہیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ یہ ملعون آپ کو اس طرح سے قتل کریں. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ رکھ کے جناب سعید نے کمر کو سیدھا کیا، کہا مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں کوفہ سے آیا ہوں آپ پہ قربان ہونے، میں آپ کے نانا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. کہا مولا مجھے اجازت دے. ایک مرتبہ انہوں نے پٹی باندھی، اپنی بھووں کو سیدھا کیا، کمر پہ پٹکا باندھا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. کہا مولا اب میں بوڑھا نہیں رہا، میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، دیکھیے میری کمر سیدھی ہے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا سعید ابھی جب میں نماز شروع کروں گا نا، میرے سامنے کھڑے ہو جانا، کوئی تیر نہ آنے دینا. جناب سعید نے دیکھیے گا، جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ تیر آیا، جناب سعید کے سینے میں لگا. بوڑھے تھے، بزرگ تھے، کمزور تھے، پیاسے تھے، لب کانپنے لگے. نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگارا تیرے حسین کی نماز مکمل ہو جائے، میں تب تک نہ گروں. ایک مرتبہ دوسرا تیر لگا، ان کے سینے میں تیر لگتے رہے، ان کے لب کانپتے رہے، یہاں تک کہ آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے امام حسین کی نماز مکمل ہوئی نا، جناب سعید گر گئے. جیسے ہی گرے جناب سید الشہداء آگے بڑھے، دونوں ہاتھ ان کی پشت پہ رکھے، بڑے آرام سے انہیں زمین پہ لے کے آئے. ایک مرتبہ کانپتے ہوئے لبوں سے جناب سعید نے ایک سوال کیا کہ مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ جناب سید الشہداء نے کہا سعید میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی مرتضی راضی، میرے جد رسول خدا راضی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا، بس بھی آخر جملے سن لیجئے، میں دعا کرواؤں گا، 2 جملے کہہ دوں گا، میں نے مکمل کر دیا. عزیزان گرامی، جب جناب مسلم ابن اوسجا گرے نا، وہ بھی 90 برس کے تھے، تو جناب حبیب بڑی تیزی سے آئے. کہا مسلم اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں آپ کے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا تو میں کہتا مسلم کوئی آخری وصیت تو کر دیجئے، لیکن مسلم میں بھی عنقریب آنے والا ہوں، اس لیے کوئی وصیت نہیں کروں گا. جناب مسلم نے کہا ایک وصیت پھر بھی میں کروں گا. جناب حبیب نے کہا کیا وصیت ہے؟ جناب مسلم نے فوراً امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا اوصی کا بہذا حبیب زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا، ہمارا مولا بڑا مظلوم ہے، بڑا غریب ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بس بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے، مختصر سے دعا کرواؤں گا. اگلی شبوں میں بڑے مفصل ہیں مصائب، میں نے آج کم پہ اکتفا کیا ہے. ہاتھ بلند ہو، ایک واسطہ دوں گا، صرف ایک واسطہ. جو حاجت ہوگی میرا وعدہ ہے اگر آنکھ میں آنسو ہوا رد نہیں ہوگی. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کوفہ چلیے. وہاں پہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، گھٹنوں پہ رکھا گیا. جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار چلنے والی ہے. وہاں جناب سید الشہداء اضطراب میں آئے. جناب عباس نے دیکھا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کبھی اس طرح تڑپتے نہیں دیکھا. کہا عباس ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. دیکھا جناب عباس نے کہا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، دونوں گھٹنے زمین پہ ہیں، سر سامنے ہے،
جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہا عباس ذرا غور سے دیکھو. جناب عباس نے دیکھا. کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے. کہ مولا جیسے آپ نے دکھایا نا معجزے سے مجھے پہنچا دے, میرا بھائی مسلم اکیلا ہے. بس بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, واسطہ دوں گا. ایک سوال کیا جناب عباس نے. کہا مولا یہ دارالامارہ کی چھت پہ جہاں جناب مسلم ہے وہاں پہ زمین پہ ایک بی بی برقعے کا دامن پھیلائے بیٹھی ہے, مولا یہ بی بی کون ہے؟ کہ عباس یہ میری ماں زہرا. اجرو کمل اللہ. میں واسطہ دینا چاہتا ہوں, ایک یتیم بچی کا واسطہ. اگر ہاتھوں کو بلند رکھیے گا. پروردگارا جناب سید الشہداء نے کہا عباس خیمے لگا دو, ذرا میری بہنوں کو بلاؤ. جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی. جناب امام حسین نے جناب زینب کو بلایا. کہا بہن زینب ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو. جناب زینب سمجھ گئیں کہ جناب سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو ہیں, بہت بری خبر آئی ہے. جناب زینب تڑپتی ہوئی گئیں. کہا رقیہ بھیا حسین نے بلایا. جناب رقیہ نے اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کے بعض نے نام عاتقہ لکھا. کہا بیٹی ماموں نے بلایا چلو میرے ساتھ. جناب عاتقہ نے انگلی پکڑی. جیسی بارگاہ میں آئی نا جناب سید الشہداء نے سر پہ ہاتھ رکھا. جناب مسلم کی یتیم بیٹی مولا کی بھانجی جب سر پہ ہاتھ رکھا نا بچی نے تڑپ کے مولا کی طرف دیکھا. ہاشمی بچی تھی, سمجھ گئی. کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے؟ مولا نے کہا بیٹی یتیمی کا احساس نہ کرنا, مامو تمہارے سر پہ ہے. میں جو واسطہ دینا چاہ رہا ہوں. کہا بہن زینب مجھے میری صندوق چلا دیں. جناب زینب صندوق چلے کے آئے. مولا نے 2 بالیاں نکالی. اب مجھے ماں بہنوں کی آواز آ رہی ہے, برداشت نہیں کر پا رہے. مولا نے بالیاں نکالی. روایت کے الفاظ ہے مولا نے اپنے ہاتھوں سے جناب مسلم کی یتیم بچی کے کانوں میں 2 بالیاں پہنائی. قریب میں 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. بچی سمجھ گئی جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں, سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا. جب شام غریب آئی بچی کی بالیاں